ہے، اب اس بوجھ کو تو اپنے کندھے پر رکھ کر زندگی بھر گزار، چاہے روتے ہوئے چاہے ہنستے ہوئے، اچھی ملی تو الحمدللہ، بری ملی تو اعوذ باللہ، ہے کہ نہیں؟ بہرحال اب وہ آپ کو جھیلنا ہے زندگی بھر، برداشت کرنا ہی کرنا، تو یہ ہے، یہ اصل میں یہی ہے. جب ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب ہم اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اے اللہ مجھے نماز کا علم نہیں تھا، مجھے روزے کا علم نہیں تھا، مجھے حلال کیا ہے حرام کیا، نہیں. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اسلام کے بارے میں تفصیلی طور پر ان احکامات کو خود بھی سیکھیں، عورتوں کو بھی سکھائیں، ماں باپ بہن بچوں کو سب کو یہ تعلیم دیں. اور اس کے لیے یہی تعلیم گاہیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ہم اپنے بچوں کو اس پردیش میں جہاں پر ہمارے لیے ہماری اپنی زبان میں کوئی انتظام نہیں ہے اور نہ ہی اس طرح کے انتظامات ہوتے ہیں، ایسے انتظامات کو بہرحال قابل ستائش ہیں اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ عام مسلمانوں کو بھی اس طرح کی توفیق عطا فرمائے کہ جگہ جگہ اس طرح سے محنت اور جد و جہد سے اپنے بال بچوں کی تعلیم و تربیت کے یہ سینٹرز اور ادارے قائم کیے جائیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ تفصیلات جاننے کے بعد اسلام کی جو عبادات کی اور احکامات کی جو تفصیلات ہیں ان کا علم حاصل کرنے کے بعد میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اس بات کا بھی علم حاصل کریں جو بندے اور اللہ اور جو بندے اور اسلام کے مابین رکاوٹ بننے والی چیزیں ہیں، جو رکاوٹ پیدا کرنے والی چیزیں ہیں، ان کا بھی علم حاصل کرنا پڑے گا آپ کو. وضو بنانے کا جہاں علم آپ کو حاصل کرنا ہے وہیں آپ کو وضو ٹوٹنے کا بھی علم حاصل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے ایک دفعہ وضو بنا لیا خلاص اب 5 اوقات ایک ہی وضو سے سٹا سٹ مار رہے ہیں، اب وضو ٹوٹے حمام جائیں پیشاب نکلے کچھ بھی ہو خلاص میں نے تو بنا لیا وضو بس. جیسے آج کل مسلمان ہیں کہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب چاہے درگاہ پوجیں چاہے درگاہ پوجیں دونوں برابر، کہتے ہیں ہم تو کبھی مشرک ہی نہیں ہو سکتے، ہم مشرک ہی نہیں ہو سکتے. انہوں نے کلمہ لا الہ کا یہ مطلب سمجھا ہوگا، ایسا نہیں ہے. جس طرح میرے بھائیوں وضو بنانے کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وضو کن کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. ایک حافظ جی کسی مسجد میں گئے، خاص طور سے تراویح اور رابعہ کے موسم میں حافظ جی لوگ جیسے برساتی میڈک کی طرح نکل پڑتے ہیں. جب اور ٹرینوں میں سفر ٹوپیاں نظر آتی ہیں، ہزاروں میل کے سفر کرتے ہیں، کہاں جا رہے ہیں جناب علی؟ باقاعدہ اخباروں میں باقاعدہ جیسے گائے بکروں کی منڈیاں لگتی ہیں ایسے باقاعدے وہاں اعلانات دیے جاتے ہیں، آپ کو حافظ کی ضرورت ہے تو ہم سے رابطہ کریں، ہمارے پاس ایسے حافظ پارٹیز کے حافظ، کوئی حافظ انجن ہے، کوئی حافظ موٹر ہے، کوئی حافظ جہاز ہے، کوئی حافظ ٹرین ہے، بڑے بڑے یعلمون تعلمون والے آپ کو ملیں گے. وہ کوئی حافظ جی کسی مسجد میں گئے نماز پڑھانے، تراویح کی پڑھا پورے مہینے پڑھائی انہوں نے تراویح. اب جانے کا ہوا تو اب بیچارے انتظار کر رہے ہیں کہ کچھ یہ تحفے ملتے ہیں ہمارے یہاں باقاعدے. اب تو پہلے تو یہ ہوتا تھا بیچارے خاموش رہتے تھے، جیسے ہماری مائیں لڑکیاں خاموش رہتی تھیں، گائے کھا جاتا تھا کہ بھائی ماں باپ نے جس کے سر مٹ دیا اسی کے ساتھ زندگی گزار دی لڑکی نے. لیکن آج کل لڑکیاں بول دیتی ہیں نہیں میں اس کے ساتھ نہیں شادی کروں گی، میں فلانے کے ساتھ شادی کروں گی تو بھاگ جاؤں گی، استغفراللہ. اس طرح کی یہ سب فتنے پیدا ہو گئے ہیں، یہ سب میڈیا نے اور خرافہ اور جو ہے حرام کرنے والوں نے لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. الغرض کہنے کا مطلب، لیکن آج کل حافظ جی لوگ جو ہے ایسے بھی ہیں باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کتنا دیں گے آپ؟ 30,000 40,000. ہمارے یہاں ہندوستان میں صاحب ہیں ارے فلانی جگہ ہم کو 50,000 روپے ملتے ہیں، آپ کتنا دیں گے؟ باقاعدہ ڈیمانڈ کرتے ہیں. بہرحال میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں جو اس طرح کی ڈیمانڈ کر کے آپ کو آئیں. اور یہ بھی اصل میں یہ کسی عمل کا رد عمل ہوتا ہے، کسی ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. ہمارے اپنے کیا ہے بلا لیتے ہیں حافظ جی کو، 30 دن تراویح پڑھیں گے، اس کے بعد مسجد سے غائب. اب وہ بیچارہ کھانا کھا رہا ہے کہ ناشتہ کر رہا ہے کہ اس کے جانے کے سفریات کے اخراجات بھی ہیں، وہ دے نہ دیں کچھ نہیں پوچھنے تک نہیں آتے. اب حافظ جی نے پڑھا دیا، بیچارہ انتظار کر رہا ہے کہ اب آئے گا کچھ تو آئے. نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. انہوں نے آپ کی خدمت کی ہے، اسلام کی خدمت کی ہے، لیکن ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ اب انہیں عزت کے ساتھ جو کچھ بھی ہے 10 روپے 20 روپے 1000 2000 10,000 10 جوڑے کپڑے 5 جوڑے جو بھی ہے اللہ کے لیے ان کو رخصت کرو عزت کے ساتھ. کیا بھیج جاؤ. المہم وہ بیچارہ حافظ جی مسجد میں پڑھا ہے، کوئی نہیں آیا پوچھنے کے لیے. کسی نے کہہ دیا کہ حافظ جی جائیے، کہنے لگے کہ ایسے ہی چلا جاؤں. کہنے لگے جاؤ، اب تراویح ختم ہو گئی، رمضان ختم ہو گیا، عید ختم ہو گئی، اب کیوں بیٹھے ہو؟ تو بولے ہم نے جو تراویح پڑھائی تھی اس کا کچھ کہا آپ نے پڑھائی اللہ کے لیے، بات ختم. اب وہ جاتے اس نے کہا اچھا یہ بات، جاؤ میں نے ساری تراویح بے وضو پڑھائی ہے.
तुम्हारी बेवजह बढ़ाया, जिस तरह तुमने हमारा बेड़ा गर्क किया तुम्हारी नमाजों का बेड़ा भी गर्क। तो ऐसे भी नहीं, हुजूर कैसे टूटता है ईमान, इस्लाम। आप क्या समझते हैं इस्लाम कोई फौलाद है? क्या आपके सीने के अंदर आ गया, आपने कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, बात खत्म, अब कभी ये टूटने वाला नहीं है? नहीं, इस्लाम सीने से ऐसे निकलता है, अल्लाह अकबर, कोई बम नहीं फटता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आ रही हैं, ऐसे ऐसे फितने हैं कि आदमी अपनी जुबान से ऐसा कलिमा कह देता है जो उसके नजदीक बहुत ही सहल होता है, लेकिन अल्लाह के नजदीक उतना अजीब होता है कि वो इस्लाम से बाहर हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है। इसलिए अल्लाह से डरते रहो। और इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह उनका कौल है, वो फरमाते हैं कि ईमान लाने के बाद ईमान की हिफाजत करना ये एक मोमिन की अलामत है, और ईमान लाने के बाद ईमान से बेखौफ हो जाना ये मुनाफिक की अलामत है। नहीं समझ आई? ईमान लाने के बाद ईमान की फिक्र करना, उसके हिफाजत के लिए 24 घंटे फिक्र करना, सोचना कि कहीं उसका ईमान साया तो नहीं हो गया, कहीं उसका ईमान जा तो नहीं रहा है, कहीं उसका ईमान, ये एक मोमिन की अलामत है। लेकिन ईमान लाने के बाद में ईमान से बेखौफ हो जाना ये एक मुनाफिक की अलामत है। वो मुनाफिक जो अपने ईमान से बेखौफ हो गया, उसकी वो जाया नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, हम ईमान ले आए, बात खत्म नहीं। इसलिए अल्लाह से डरते रहिए और इस सिलसिले में और जो है इल्म हासिल कीजिए कि किस तरह से इस्लाम हमारे सीनों से निकलता है, इस्लाम कैसे टूटता है, क्या है नवाक़िज़ इस्लाम, किन किन चीज़ों से इंसान इस्लाम से बाहर हो जाता है, किन किन चीज़ों से नमाज बातिल हो जाती है, किन किन चीज़ों से वज़ू टूट जाता है। इसी तरह से मेरे अजीजों, इस्लाम के अहकामात सीखने के बाद आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि वो कौन से आफात और बलियात और वो कौन से अवारिस और वो कौन सी रुकावटें और वो कौन से सवारिस और कौन सी ऐसी बरगश्ता कर देने वाली चीज़ें हैं, वो कौन से फितने हैं जिन फितनों से हम जिन फितनों से हम अगर मुलविस हो गए तो हम इस्लाम से बाहर हो जाएंगे, उनका भी इल्म हासिल करना ज़रूरी है ताकि आप जो है नफ़ा और नुकसान का इल्म हासिल कर सकें, अपने और फ़ायदा उठा सकें और बुराइयों से बच सकें। और इंसान अगर नुकसान को नहीं जानता और ज़रर पहुंचाने वाली चीज़ों से उसको इल्म नहीं है और ना ही उसके बारे में इल्म हासिल करता, तो यकीनन वो बीमार हो सकता है, मरीज हो सकता है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इरशाद हमें कुरान करीम में इस बात की नसीहत की है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, हक़्क़ तुक़ातिही, जैसा कि डरने का हक़ है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और जब तुम मरो तो तुम इस हाल में मरो कि तुम मुसलमान, यानी तुम्हें मुसलमान आखिरी लम्हे तक रहना, वफात पाने तक तुम्हें मुसलमान रहना। ये नहीं कि बस कलमा पढ़ लिया बस, नहीं, आखिरी वक्त तक तुम्हें मुसलमान रहना। और यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम पर बाकी रखने वाली अगर कोई ज़ात है तो सिर्फ अल्लाह ताला, अल्लाह ही हमें इस्लाम पे बाकी रख सकता है। हमारे अपने बस में कुछ भी नहीं, अल्लाह ही हमें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौफीक होगी तो हम इस्लाम पर बाकी रह सकते हैं, और मरने तक हम इस्लाम पर बाकी रह सकते हैं। और अगर अल्लाह की तौफीक नहीं होगी तो फिर हम ऐसा नहीं हो सकता है, हम बीच में गुमराह भी हो सकते हैं। तो अल्लाह की तौफीक, लेकिन इसका माना ये नहीं है कि फिर हम बेखौफ हो जाएं कि भाई अल्लाह हमें बाकी रखेगा, हम जब तक मौत तक मुसलमान रहेंगे। नहीं, इसका माना ये है कि हम उन असबाब को अपनाएं जो मरने तक हमें मुसलमान रखें, उन असबाब को हम अपनाएं जो आखिरी सांसों तक हमें इस्लाम पर कायम व दायम रखने वाली हैं और हमें शर और फितने से बचाने वाली हैं। और जब हम असबाब अपना लें, असबाब ले लें ताकि हम इस्लाम पे मजबूत रहें, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा करें। अल्लाह